اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حدیث پاک بھی ہے، اے محبوب کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ الفاظ رب العالمین کے ہوں اور اس کو بیان کرنے والی زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، زبان مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے ارادہ فرمایا کہ لوگ مجھے پہچانیں، مجھے جانیں، میری معرفت حاصل کریں۔ تو محبوب میں نے جب یہ ارادہ فرمایا تو پھر میں نے کیا کیا؟ تیرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے کیا کر دیا جی؟ پیدا فرما دیا۔ پھر وہ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے نور کے حوالے سے موضوع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تو پھر کیا کیا؟ وہ یہاں پہ بڑے خوبصورت ایک واقعہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا نا، تو مولا معین کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نور نے مقام خاص کے اندر اللہ کی عبادت کی۔ کیا کی جی؟ اللہ کی عبادت بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے ہی آسان طریقے سے اس نور نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اللہ کے حضور۔ اور کس طریقے سے ادا کی؟ ہماری نمازوں کی جیسے نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ ہماری نماز 4 منٹ کی نماز، قیام کیا، رکوع کیا اور نماز سے فارغ۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا نا، تو پھر اس نور خاص نے مقام خاص کے اندر اللہ کی جو 2 رکعت نماز نفل عبادت کی نا، وہ بڑے آسان انداز سے۔ اور طریقہ کیا تھا؟ سنیے، سماعت کی، آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ حضور کے نور نے اللہ کے مقام خاص میں رب العالمین کے اس طریقے سے 2 رکعت نماز نفل ادا کی کہ جب اللہ اکبر کہا نا تو 1000 سال تک قیام کے اندر ہی کھڑے رہے، ایسے ہاتھ باندھ کر قیام میں 1000 سال قیام گزر گیا۔ جب 1000 سال بعد میرے آقا علیہ السلام کے نور نے پھر کیا کیا جی؟ رکوع کیا۔ اور رکوع میں پھر کیا؟ رکوع میں بھی میرے محبوب علیہ السلام کے نور نے نا کیا کر دیا جی؟ پورا 1000 سال گزار دیا، 1000 سال رکوع کے اندر۔ اور پھر رکوع کے بعد قوما کی باری آتی ہے نا، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک، یہ قوما کی حالت ہے جس میں ہم ہاتھ ایسے چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کم از کم سبحان اللہ اتنی مقدار قیام قوما یہ کیا ہے؟ لازمی ہے۔ تو میرے محبوب نے کیا کیا؟ 1000 سال قوما میں گزار دیا ہے۔ نور مصطفیٰ نے 1000 سال قوما کیا۔ 1000 سال قوما کرنے کے بعد پہلے سجدے کی باری آئی تو سجدے میں بھی 1000 سال بیت گیا۔ پھر جلسے کی باری آئی، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس کی باری آئی نا، تو میرے محبوب کے نور مصطفیٰ نے پھر 1000 سال جلسہ کے اندر گزار دیا۔ دوسرا سجدے کی باری آ گئی، دوسرے سجدے میں بھی کیا ہو گیا جی؟ 1000 سال بیت گیا۔ اندازہ کریں، 1000 سال قیام، 1000 سال رکوع، 1000 سال قوما، 1000 سال پہلا سجدہ، 1000 سال جلسہ اور 1000 سال کا وقت میرے محبوب کے نور نے دوسرے سجدہ کے اندر جب گزارا نا تو 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کی باری، دوسری رکعت کو بھی اسی طریقے سے ادا کیا، اسی طریقے سے 1000 برس قیام، 1000 برس رکوع، 1000 برس قوما، 1000 برس سجدہ، 1000 برس جلسہ، پھر 1000 برس دوسرا سجدہ۔ اس طریقے سے جب 2 رکعت نماز نفل نور مصطفیٰ ادا کر چکے نا، تو مولا معین کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا، نور مصطفیٰ کو فرمایا کہ اب مانگ، کیا مانگتے ہو؟ ہاں اب مانگو۔ تو ظاہر ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو رب کا یہ بھی حکم ہے کہ بندے تو مجھ سے مانگ، تو مجھ سے مانگ، تو جو مانگے گا نا وہی عطا کر دوں گا تجھے۔ تو پھر ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں تو اپنی دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
تو ہماری دعا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، اور ہماری عبادت بھی ویسی عبادت نہیں ہے۔ اب نور مصطفیٰ نے جب عبادت کی تو رب کے بارگاہ سے حکم ہوا کہ اے نور مصطفیٰ، اے میرے محبوب علیہ السلام کے نور، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو نے عبادت کر لی، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو قربان جائیں، اپنی قسمت پر بھی ناز کریں کہ نور مصطفیٰ نے مانگا تو اس وقت کیا مانگا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب آیا نا اللہ کی بارگاہ سے حکم مانگ، اب کیا مانگتے ہو؟ تو نور مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر کے عرض کی، مالک میں جانتا ہوں کہ تو مجھے ایک امت کا نبی بنا کر بھیجے گا، ایک امت کا رسول بنا کر بھیجے گا۔ وہ امت کیسی ہوگی؟ اس سے گناہ بھی ہوں گے، اس سے نافرمانیاں بھی ہوں گی، اس سے کوتاہیاں بھی ہوگی، وہ گناہوں میں بھی مست ہو جائے گی، گناہوں میں ڈوب جائے گی۔ اے مالک، میں کچھ نہیں مانگتا، اپنی اس گنہگار امت کی بخشش ہی مانگتا ہوں، اور کچھ نہیں، صرف اپنی گنہگار امت کی کیا مانگتا ہوں جی؟ بخشش مانگتا ہوں۔ تو نور مصطفیٰ جب اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تو سب سے پہلے عبادت کر کے مانگا بھی تو کس کے لیے مانگا؟ امت کے لیے مانگا۔ پھر اور بھی رشک آتا ہے کہ میرے آقا جب دنیا میں آئے نا، دنیا میں آتے ہی سجدہ کر دیا، سجدہ کر کے کیا کہا؟ رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کی خیر فرمانا۔ اور معراج پر جب میرے آقا تشریف لے گئے، معراج کے اوپر تشریف لے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو اللہ کے ہاں جانا کتنا بڑا رتبہ تھا، ہماری پہنچ کسی منسٹر تک، کسی وزیر اعظم تک ہو نا کسی کی، تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور باقی پیچھے کو بھول جاتا ہے، پیچھے والوں کو کیا ہو جاتا ہے جی؟ قربان جائیں اس محبوب پر جس کو محبوب بنایا رب العالمین نے، اور پھر ہمیں عطا کر دیا وہ محبوب۔ میرے آقا جب معراج پر تشریف لے کے جا رہے تھے تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کر کے، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور میرے محبوب کو جبریل امین کو بھیجا، جا جبریل میرے محبوب کو بلا کر لے آ، میرے محبوب کو بلا کر لیا۔ اب محبوب علیہ السلام رب کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے حضور جا رہے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا منصب ہے، اور کتنا بڑا اعزاز ہے۔ جب اتنا بڑا اعزاز ملا نا، میرے محبوب سواری پر براجمان ہوئے، سواری پر سوار ہوئے، براق کے اوپر سوار ہوئے، تو میرے محبوب کی آنکھوں سے نا آنسو آ گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین کو بھیجا گیا، اے جبریل میرے محبوب سے پوچھ کہ آنسو، اس وقت آنسو؟ اب تو ہم آپ کو بلا رہے ہیں، اب تو ہم آپ کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور راز و نیاز کی باتیں ہوں گی۔ آج تو بڑی خوشی والا دن ہے، آسمانوں میں بھی خوشیاں ہیں، زمین کے اندر بھی خوشیاں ہیں، آسمان کی کل مخلوق ساری آج کیا ہے؟ خوش ہے۔ اے محبوب کس وجہ سے خوش ہے؟ آپ کی آمد کے اوپر خوش ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری آنکھوں میں آنسو میری امت کے لیے آئے ہیں، میں تو آج جا رہا ہوں، میرے لیے تو اعزاز ہے، میرے لیے تو اللہ رب العالمین کے حضور کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، راز و نیاز کی باتیں ہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا کر دیا ہے۔ اب مجھے اپنی گنہگار امت یاد آئی ہے کہ میری امت کا قیامت والے دن کیا بنے گا۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا ہوگا امت کے معاملے میں آپ کو ہم انشاءاللہ کیا کر دیں گے جی؟ راضی کر دیں گے۔ تو میں دل میں سوچتا ہوں، خود سوچتا ہوں، یار اتنے پیارے محبوب، ابھی اس کے اوپر اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ میرے آقا کو جب لحد مبارک میں اتارا گیا نا، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور کے لب جنبش کر رہے تھے، ہل رہے تھے، میرے آقا کے لب ہل رہے، جیسے کچھ پڑھا نہیں جا رہا، کچھ بولا نہیں جا رہا۔ میرے آقا علیہ السلام کے ہونٹ مبارک جنبش حرکت میں تھے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ اس وقت ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، جنبش کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، بات کیا ہو رہی ہے؟ کہہ رہے میں نے کان لگا کر سنا تو میرے آقا کے لب مبارک سے امتی امتی کی صدائیں آ رہی تھی۔ کتنا پیارا محبوب ملا، آتا ہے تو ہمیں یاد کرتا ہے، معراج پہ جاتا ہے تو ہمیں یاد کرتا ہے، اس دنیا سے پردہ فرماتا ہے ظاہری طور پر تو کیا کرتا ہے جی؟ ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو پھر امتی کا حق نہیں بنتا کہ اس آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، اس آقا کی سیرت کے اوپر عمل کرے، اور اس محبوب علیہ السلام کو ہمیشہ یاد رکھے کہ جس نے تجھے کبھی بول۔ اور غار حرا کے اندر بھی جاتے تھے تو اپنی امت کی بخشش کے لیے جاتے تھے، اور غار حرا میں جا کے میرے آقا امت کے لیے روتے رہتے تھے، روتے رہے، آنسو بہاتے، مالک میری امت گنہگار ہے۔
میری امت نافرمان بھی ہو جائے گی، کوتاہیاں ہوں گی، مالک میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتا ہوں، میری امت کو بخش دے۔ تو امت کا حق نہیں بنتا اس نبی کو یاد رکھے، امت کا حق اگر اتنا پیارا نبی جس کو مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے رسولوں سے افضل بنا کر بھیجا ہے، افضل الرسل کی امتی ہم بن گئے۔ وہ تو سوئے ہوئے تھے نا، آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، اور اس سے بڑی اعزاز کی بات بھی کوئی نہیں تھی۔ اگر عمل پیرا ہو کر اس محبوب کی سیرت کو اپنایا جائے تو یقین جانیں کہ زندگی خوشحال ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری بن جائے گی۔